مجاہد اردو ڈاکٹر سعادت علی صدیقی. ترتیب و پیشکش شہیر مرزا. کسی ادبی مفکر اور فلسفی کے بارے میں کچھ لکھنا اور پھر اس کی علمی حیثیت اور رتبے کو الفاظ میں ڈھالنا میرے جیسے کم علم انسان کے لیے ایک نہایتی مشکل کام ہے، کیونکہ الفاظ کا انتخاب موزوں نہ ہو یا اس کے وزن میں غفلت ہو جائے تو بے ادبی کا امکان رہتا ہے. خاص طور سے اگر تحریر اردو زبان میں ہو تو یہ عمل مزید جرأت مندانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اردو وہ زبان ہے جس کی تاثیر اظہار احساس کو بالا سے بالا تر کرنے کا مادہ رکھتی ہے. اور آج تو جس عنوان پر لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ تو اردو زبان کے اس ستارے کے متعلق ہے جس نے اردو ادب کو نئی توانائی دی اور زبان کے فروغ کے لیے اپنی کوششوں کو ذاتی معاملات پر ہمیشہ ترجیح دی. ہم بات کر رہے ہیں مجاہد اردو ڈاکٹر سعادت علی صدیقی صاحب کی. ڈاکٹر سعادت علی صدیقی صاحب میخانہ اردو کے وہ ساقی تھے جو خود اس کے نشے میں چور تھے اور گرد و نواح میں اسی کا سرور دیکھنا ان کا مقصد حیات تھا، جس کی تائید انہوں نے آخری سانس تک کی. وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. 22 جون 1945 کو لکھنؤ کے ایک ایسے گھر میں ڈاکٹر سعادت صاحب کی ولادت ہوئی جہاں شور اردو پہلے سے موجود تھا، اور ان کی کلکاریوں میں اردو کی شیرینی کا احساس ہونا کوئی حیرانی کی بات نہ تھی. ان کے والد پروفیسر شجاعت علی سندھوی لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ تھے، ایک جانی مانی شخصیت تھے. لیکن گھریلو معاملات کچھ ایسے رہے کہ حقیقی زندگی میں ان کے چچا مرحوم شفاعت علی صدیقی کی سرپرستی رہی اور وہی ان کے رہنما بنے. شفاعت علی صدیقی صاحب ایک طویل عرصے سے ریڈیو کی دنیا سے جڑے ہوئے تھے اور ان کا شمار اس زمانے کے ادبی حلقے میں کسی تعارف کا محتاج نہ تھا. سعادت صاحب کی بنیادی تعلیم کا سلسلہ لکھنؤ کے ممتاز انٹر کالج سے شروع ہوا اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی ڈگری لی. پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے ہی اردو زبان کی قداور ہستی مرحوم پروفیسر نور الحسن ہاشمی صاحب کے زیر نگرانی 19ویں صدی میں اردو کا زندانی ادب کے موضوع پر پی ایچ ڈی مکمل کی. اس دور کے آتے آتے سعادت صاحب کا ادبی رتبہ باقاعدہ طور پر قائم ہو چکا تھا اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی علمی صلاحیت سے اپنی خود کی شناخت کراتے ہوئے اپنا مقام بنا لیا تھا. اب دنیاوی اعتبار سے وقت آ چکا تھا کہ ذریعہ معاش کے معاملات پر دھیان دیا جائے، لہٰذا اپنے چچا کے مشورے پر نینی تال ضلع میں ہلدوانی نامی جگہ پر مارکیٹنگ انسپکٹر کی ملازمت حاصل کر لی. وہاں کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ سعادت صاحب کو احساس ہو گیا کہ ان کی ملازمت اور ان کی فکر ذوق کا کوئی باہمی تعلق نہیں بن پائے گا. لہٰذا انہوں نے دلی یونیورسٹی میں عارضی طور پر شعبہ اردو میں لیکچرر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کر کے وہیں ایملٹ میں داخلہ لے لیا. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو چل رہا تھا، لیکن یونیورسٹی کی سیاسی سرگرمیوں اور ادبی لوگوں کے اندرونی خلفشار سے سعادت صاحب کو بہت مایوسی ہوئی. انہیں اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چلا تھا کہ تمام عیش و عشرت اور آرام و آسائش کے باوجود یہ جگہیں ان کی اردو مہم کے لیے موافق اور مناسب نہیں تھی. اردو کی خدمت کے جنون کو مستحکم آستانے کی تلاش تھی جو بدستور جاری رہی. حالانکہ اس دوران وہ پیغام تعلیم، اونچائے نور، قومی آواز کے لیے ٹافی اور ممتاز کالج کے پرچے روشنی کے لیے مستقل طور پر لکھتے رہے. 1965 میں ان کا مجموعہ آئینہ نثر اردو شائع ہو چکا تھا، جو اس دور سے لے کر آج تک اردو ادب میں خاص مقام رکھتا ہے اور مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے نصاب کا حصہ ہے. 1971 کے اوائل میں دلی کو خیر آباد کہہ کر سعادت صاحب نے مراد آباد ضلع کے قصبہ سنبھل کا رخ کیا اور وہاں کے مہاتما گاندھی ڈگری کالج میں ملازمت اختیار کر لی. یہ وہ جگہ تھی جہاں ان کے مقاصد کو عمل میں لانے کے لیے زمین زرخیز تھی. سنبھل کی اپنی تاریخی حیثیت ضرور تھی، لیکن تعلیمی اعتبار سے ان دنوں ایک پچھڑی ہوئی جگہ ہوا کرتی تھی.
علی سکندر جگر مراد آبادی کے ضلع میں آتش گل ٹھنڈی ہو چلی تھی جب سعادت صاحب نے اس خطے کی اردو کو سینچنے کا ذمہ اٹھایا اور مراد آباد کے جنت نشاں تعلیمی مشن سے منسلک ہو کر زمینی سطح پر اردو کے فروغ کے لیے کام شروع کیا۔ مہاتما گاندھی ڈگری کالج میں شعبہ اردو قائم ہوا اور سعادت صاحب اس کے سربراہ اور منتظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور اردو کی خدمات کے عظیم سفر کا آغاز ہوا۔ سنبھل میں رہتے ہوئے سعادت صاحب کا مقصد تھا کہ اردو کو محض ایک زبان نہ سمجھا جائے بلکہ اسے ایک تحریک کے طور پر روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ سعادت صاحب نے پرزور طریقے سے اردو کے استعمال کا اصرار کیا اور لوگوں کو اس بات پر رجوع کرایا کہ خطوط کے لفافوں پر انگریزی یا ہندی کے ساتھ ساتھ اردو رسم الخط میں بھی پتہ لکھا جائے تو زبان کا استعمال واضح ہوگا اور اس کی بہترین خدمت ہو پائے گی۔ سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زباں اردو ہے۔ سعادت صاحب نے سنبھل میں جب اپنی رہائش گاہ کی تعمیر کرائی تو اپنے ارمانوں کے آشیانے کو اردو گھر کا نام دیا۔ اپنی محبوبہ یعنی اردو کے لیے ان کا یہ تحفہ اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ ان کا ہدف کتنا صاف اور ارادے کتنے پختہ تھے۔ سنبھل میں عاشق پبلک لائبریری قائم کرائی اور بنیادی خدمات کے لیے اردو محاذ اور ادارہ فروغ اردو جیسی تنظیموں سے جڑ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات پر قائل کرایا کہ زبان کی شناخت اور اس کی فلاح کی ذمہ داری تمام اردو شناس پر عائد ہوتی ہے۔ ادب اور پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سعادت صاحب انسانیت اور قومی یکجہتی کی زندہ مثال تھے۔ نہ جانے کتنے طلباء کی پڑھائی کا خرچ اور دوسری ذمہ داریاں ان کے سر تھیں، لیکن مجال جو کسی کو کانو کان خبر تک ہو۔ ایک نئی جگہ پر ایسی عزت اور وقار حاصل کرنا ان کی سادہ مزاجی، ان کے علمی قد اور بہترین انسانیت کا ثبوت تھی۔ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ زبان کو عمر خضر تبھی نصیب ہو سکتی ہے جب نئی نسل کو اس سے آشنا کرایا جائے، لہذا وہ بچوں کی تنظیم انجمن ادب اطفال کی رہبری کرتے رہے اور انجمن ترقی اردو کو بھی اپنی خدمات سے نوازتے رہے۔ کھیل کود کی طرف ان کا رجحان ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو تھا اور اپنے کالج کے شعبہ کھیل کے انچارج رہتے ہوئے وہ نوجوانوں کو علم کے ساتھ صحت اور تندرستی کے نسخے بھی بتاتے رہتے، جو ان کی مقبولیت کی ایک اور خاص وجہ تھی۔ ڈاکٹر سعادت صاحب کے علمی سفر اور زبان کے لیے ان کے جنون میں ان کی شریک حیات مرحومہ سلمیٰ خاتون نے اپنی نیک سیرتی اور ذہانت کے ذریعے بھرپور ساتھ دیا۔ یہ انہی کا زور زورہ تھا کہ گھر کی ذمہ داریوں اور تحریک اردو میں توازن بنا رہا اور سفر خوب سے خوب تر ہوتا چلا گیا۔ سلمیٰ صاحبہ خود پیشے سے سائنس کی استانی تھیں، لیکن ذاتی طور پر ایک قابل اردو شناس تھیں۔ انسان کے منصوبے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن زندگی تو خالق کائنات کے طے شدہ منصوبوں سے چلتی ہے اور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے کے اصول پر چلتے ہوئے، حالانکہ ابھی زندگی کی 5 دہائی بھی پوری نہ ہوئی تھیں، پر نظام قدرت اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، سعادت صاحب کے لیے دنیا فانی سے رخصت کا فرمان صادر ہو گیا اور مختصر علالت کے باعث 13 فروری 1994 کو لکھنؤ کے میڈیکل کالج میں کچھ دنوں تک داخل رہنے کے بعد ڈاکٹر سعادت علی صدیقی صاحب تمام ادھورے کاموں کو چھوڑ کر حکم الہی بجا لائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی حیات میں سعادت صاحب مرحوم نے درجنوں کتابیں مرتب کیں اور بے شمار افسانے اور کہانیاں لکھیں، جن میں کتابیں کالجوں کے کورس میں اور کہانیاں لوگوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہیں۔ اردو زبان کی تحقیق و ترقی میں ڈاکٹر سعادت صاحب کے کردار کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور ان کے لیے بہترین خراج یہی ہو سکتی ہے کہ کم از کم ان کی تحریک کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے اور ان کے اردو مشن کی شمع کو روشن رکھا جائے۔ ایسے مجاہد ہمیں ہمت و عزم کا درس دیتے ہیں، جن کی قدر ہمارے آنے والی نسلیں بھی کریں گی۔